الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے آیت الکرسی کے حوالے سے تعارف بھی آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، اور اس کے جو پہلے کلمات ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کا بھی آپ کے سامنے معنی مطالب تفسیر کی گئی ہے۔ آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس کی ترجمہ دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں، معنی مطالب دیکھتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ یہاں پر اللہ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کی جو اللہ کے جو انداز ہے نا وہ عام مخلوق جیسے نہیں ہے۔ جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، ان کے اندر تھکنے کا معاملہ نظر آتا ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی زیرو، کوئی بھی مخلوق 24 گھنٹے نہیں چل سکتی، اس کو ضرورت ہوتی ہے آرام۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن بنایا کام کرنے کو اور رات بنائی آرام کرنے کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے مخلوقات کا، کہ وہ جاگتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، لیکن میری کیفیت کیا ہے کہ نہ تو میں اونگتا ہوں نہ مجھے نیند آتی ہے۔ اور یہی ایک طاقتور مالک کی خصوصیت ہو سکتی ہے کہ جس نے سارا نظام چلانا ہے۔ آپ کو عزیز طلبہ یہ بات پہلے بھی بتائی گئی تھی کہ جتنا بھی نظام اس وقت عالم کائنات میں چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، بلکہ اللہ کا حکم ان کے اندر شامل ہے۔ ہمارا جسم کا چلنا، ہمارا موومنٹ کرنا، یہ اس وقت تک ہے جب تک ہمارے ساتھ اللہ کا حکم شامل ہے۔ جو ہی اللہ کا حکم ہم سے نکل جائے گا، ہماری ڈیتھ واقع ہو جائے گی۔ یہ روح جو ہے اصل میں روح اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ میری ہستی وہ ہے جو نہ سوتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان کا مطلب کبھی غور کیا؟ سبحان کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو اونگنا ہے نا، اونگنا یہ ایک عیب ہے۔ بعض اوقات بندہ بہت ضروری اسائنمنٹ پہ بھی ہو نا تو اس کو نا بتقاضۂ بشریت اونگ آ جاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو نیند ہے نا، یہ تو پھانسی کے پھندے پہ بھی آ جاتی ہے۔ نیند اور اونگ یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس سے مبرہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب عیبوں سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ کو یہ نیند بھی نہیں آتی نہ اونگ آتی ہے۔ اسی طرح اللہ الصمد کا لفظ بولا جاتا ہے سورہ اخلاص میں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو وہ انسانی فطرت میں ضروریات رکھی گئی ہیں نا، اللہ اس سے مبرہ ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے 7 بنائے ہیں، زمین ایک ہے، اس لیے یہ جو ہے نا جمع استعمال ہوئی ہے آسمانوں میں۔ اور
اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے سارے آسمان اور زمین۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری میری گرپ ہے، میں اس پہ تصرف رکھتا ہوں، یہ میرے حکم کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور ان کا سارا معاملہ میرے حساب سے جو ہے وہ انجام پا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے نا، طاقت، اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اس میں کوئی بھی بندہ ساجی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ پارٹیسپینٹ نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں کسی کو کائنات میں مشاورت دینے کی، تصرف میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ اور عزیز طلبہ، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو آیت الکرسی ہے نا، یہ ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے اندر مسائل ہوں گے نا، شرک کے مسائل ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں، تو سارے کلیئر کر دیتی ہے یہ آیت الکرسی۔ اس لیے آیت الکرسی کا ثواب رکھا گیا ہے، پتہ آپ کو۔ اور جب آپ کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیں۔ رات کو جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو رات بھر اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اور آیت الکرسی جو ہے یہ مختلف خطرات سے انسان کی ڈیفنس لائن ہے، یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے فرام ڈینجر۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین سے کوئی مفرر چیز نہیں ہے، مثلا یا تو آسمان ہے یا زمین ہے، تو یہ ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب کوئی بندہ اور کلیم نہیں کر سکتا۔ اور مزے کی بات ہے، جتنی کائنات میں بندے آئے ہیں، لوگ آئے ہیں، انسان آئے ہیں، کسی نے ان چیزوں کی ملکیت میں حصے داری نہیں ظاہر کی، کوئی اس میں پارٹیسپینٹ نہیں کوئی کلیم کر سکتا۔ سارے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے دیے ہوئے سے کھاتے اور پیتے رہے ہیں، اللہ کی اطاعت سے زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اذن کے بغیر شفاعت کا عمل کر سکے؟ عزیز طلبہ، یہ جو شفاعت ہے نا، اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک سسٹم ہے۔ یہ شفاعت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ چیپٹر ہے بڑا اہم سا شفاعت کے حوالے سے، تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفاظ شو رہے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کے ہاں کو بات کر سکے؟ سن میں آ گئی بات؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری کی ساری طاقت جو ہے اللہ کے پاس ہے، اور کوئی بندہ، کوئی ذی روح اللہ کے ہاں کو بات کرے گا تو اللہ کی اذن سے کرے گا۔ حتیٰ کہ عزیز طلبہ، سب فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اسی طرح انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سردار انبیاء کرام بنایا ہے، تو کتنے کتنے بڑے یہ نام ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہی ذی روح بات کر سکے گی جس کو اللہ اذن دے گا۔ اور یہ جو شفاعت کا عمل ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے، جس کے بارے میں اللہ ڈیفائن کرے گا کہ تم اس کی شفاعت کرو، اس کی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس پہ غور کریں۔ اور شفاعت کا عمل ایسا ہے جس میں
بندے کے اپنے اعمال کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ اعمال جو ہیں اس کے مطابق قیامت کے دن اللہ نے ڈیل کرنی ہے۔ اگر اس کے اعمال معیار کے نہیں ہوں گے، بلو ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اجازت نہیں دینی کہ یہ اس کی شفاعت کرے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عملوں کو بہتر بنائیں، ہم اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں، اپنے آپ کو دین اسلام کے احکامات کے تحت رکھیں، اور کوشش کر کے اپنے آپ کو نا جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں، فرائض، اس کو ادا کریں، پھر جو ہے ہم یہ اللہ کے ہاں شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔